لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. گزشتہ درس ہمارا اس موضوع پر ہوا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کا مثبت استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے کس طرح ہم نفع بھی اٹھا لیں اور اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بھی ہم بچائیں. 3 اس درس کے ہم نے حصے کیے تھے. ایک تو گزشتہ درس میں ہو گیا تھا. ایک آج کے درس کا حصہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس میں کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر جو آئندہ درس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انٹرنیٹ پر کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور پھر بھی ان کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کا موضوع ہوگا. میں اپنی بات کی ابتدا سے پہلے گزشتہ درس کی 2-3 باتیں دہرانا چاہوں گا تاکہ ہمارا کچھ ذہن بنے کہ یہ چیز ہے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے چھری ہوتی ہے، کہ چھری فی ذاتی ہی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو برا بناتا ہے. کہ آپ چھری لے کر آتے ہیں، اس سے سبزی بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی چھری سے آپ کسی انسان کی گردن کاٹ دیں تو یہ کتنی بری بات ہے. اسی طرح نیٹ خود برا نہیں ہے، اس کا برا استعمال اس کو برا بناتا ہے. تو ایک تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال، اس کی مثال سانپ کی طرح سے ہے کہ جس بندے کو سانپ پکڑنے کا فن نہیں آتا، ہنر نہیں آتا، تو وہ جب سانپ کو پکڑے گا تو وہ اس کو ڈستا ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کی مثال بھی ایک سانپ کی طرح سے ہے. جس کو اس کے صحیح استعمال کا طریقہ آتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جس کو اس کے صحیح استعمال کا ڈھنگ نہیں آتا، یہ وہ سانپ ہے جو اس کی روحانیت کو ڈس لیتا ہے اور بندہ اندر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بچانا ہے. پھر گزشتہ درس میں ایک مثال یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ سواری پر جب آدمی بیٹھتا ہے تو سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، جدھر آپ موڑتے ہیں سواری ادھر کو مڑتی ہے. لیکن اگر آپ سٹیئرنگ چھوڑ دیں اور ریس پر پاؤں رکھ دیں تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جہاں گاڑی مڑے گی وہاں آپ کو خود مڑنا ہوگا. اب گاڑی آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ گاڑی کے ہاتھ میں ہیں. جب آپ نیٹ پر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ اس پر جائز چیزوں پر موڑ دیں گے تو وہ نیٹ آپ کو صحیح جائز چیزیں دکھائے گا، اور اگر آپ نے اس کو غلط جگہ موڑا تو وہ آپ کو غلط چیزیں دکھائے گا. اب نیٹ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، نیٹ اس کا ترجمہ جال ہے، نیٹ جال کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا جال ہے جس کے ذریعے سے شیطان اللہ کے بندوں کو شکار کرتا ہے، اور جب شکاری شکار پکڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو ذبح کر کے آگ میں جلاتا ہے. اسی طرح شیطان جن جن لوگوں کو اپنے جالوں سے شکار کرتا ہے وہ بیزار دوزخ کی آگ میں پھر جلتے ہیں. تو یہ نیٹ ایک جال ہے جو شیطان پھینکتا ہے. کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور آپ دیکھیں وہ دشمن جو نظر آئے اس سے بچنا آسان ہے، اور جو دشمن نظر ہی نہ آئے اس سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کا پورا لشکر تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو ایسا دشمن جو نظر نہ آئے وہ جب حملہ کرتا ہے تو آدمی کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ وہی دشمن ہے جو ہمیں حملہ کرے گا اور ہمیں اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیے، یہ جو استعمال ہم نیٹ کا کرتے ہیں اس میں ہم سے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہوتے ہیں اور ان کو ہم واقعی گناہ سمجھتے بھی ہیں اور وہ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں.
مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ العینان زناہما النظر، کہ آدمی کی جو آنکھ ہے یہ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا کیا ہے؟ غلط سننا۔ فرمایا والید زناہما البطش، آدمی کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ ان کا غلط استعمال ہونا۔ اور فرمایا کہ والرجل زناہما الخطا، کہ جو پاؤں ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں کا زنا ہے غلط جگہوں پر چل کر جانا۔ اب جب انسان نیٹ کو غلط استعمال کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں اس کا پورا بدن سوائے شرمگاہ کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ پاؤں اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں اس نے غلط دیکھنا ہے، پھر ہاتھ جو ہے دباتے ہیں اور وہ ویب سائٹ کھولتے ہیں جو اس نے غلط دیکھنی ہے، پھر آنکھ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کان اس کو سن رہا ہوتا ہے، اور پورا جسم اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب آدمی کچھ غلط دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم اس وقت زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے صاف صاف بتا دیا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور جب آدمی غلط دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا؟ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی وہ کام، وہ چیزیں، وہ جگہیں جو تمہیں زنا تک پہنچا دیں گی تم ان کے بھی قریب نہ جاؤ، تاکہ یہ سیڑھیاں کہیں تمہیں اس چھت تک نہ پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ جہاں پر بندے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب یہ جو نیٹ ہے یہ وہ ذرائع فراہم کرتا ہے، وہ چیزیں ہمیں فراہم کرتا ہے جو آدمی کو آگے زنا تک پہنچا دیتی ہیں، اور یہ کب انسان کر رہا ہوتا ہے؟ مجمع میں نہیں کرتا، یہ کام ہمیشہ آدمی تنہائیوں میں کرتا ہے، اور یقین کریں اس وقت کے جو گناہ ہیں وہ آدمی کو کتنا گرا دیتے ہیں۔ بڑی عجیب اس میں حدیث عرض کروں، ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں اپنی امت کے ایک ایسے گروہ کو جانتا ہوں کہ یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، کہ تہامہ کے جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے ان کے، وہ قیامت والے دن لے کر آئیں گے، لیکن فَجَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ایسے ذروں کی طرح بکھیر دیں گے جیسے اڑنے والے ذرے ہوتے ہیں، یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں، اور وزن ان کا ذروں کے برابر بھی نہیں، بالکل ختم، کہانی ختم، وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں آئیں۔ صوبان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ہمیں بتائیں تو صحیح آخر وہ کون لوگ ہیں، اور کھل کر بتائیں، اللہ نکون منہم، تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں اور ہماری نیکیاں بھی ایسے برباد نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، دیکھو وہ کوئی غیر لوگ نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے ہی ہوں گے، تمہارے ہی بھائی دوست، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور یہ بھی یاد رکھو وہ راتوں کو تمہاری ہی طرح تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گے بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اللہ ان کو کسی کھاتے میں نہیں رکھیں گے۔ اب ان کا جرم کیا ہے؟ ایک جرم ہے، وہ جرم کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، ان کا جرم یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے تو وہ ٹھیک ٹھاک رہتے تھے،
لیکن جب وہ تنہائیوں میں چلے جاتے تھے تو تنہائیوں میں وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتے تھے۔ جن جن کاموں سے ان کے رب نے منع کیا ہوتا تھا وہ سارے کام کرتے تھے، اور جو اللہ نے حد بندی کی کہ اس سے آگے نہیں جانا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو پھلانگنا نہیں ہے، یہ لوگ تنہائیوں میں اللہ کی ساری حدود کو پھلانگ جاتے تھے۔ یہ ان کا جرم ہے کہ یہ تنہائی میں اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ مجمع میں تو سمجھ رہے ہوتے تھے، جب تنہائی میں ہوتے تھے اب کہتے تھے اب ہمیں کون دیکھنے والا ہے، اور اسکرین دیکھتے دیکھتے یہ بھول جاتے تھے کہ کوئی اور بھی ان کو دیکھ رہا ہے، بھلے یہ 7 کمروں میں چلے جائیں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو یہ چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم 3 ہوتے ہو، الا ہوا رابعہم، تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا وہاں پر اللہ ہوتا ہے، یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کا جرم ہے کہ یہ تنہائیوں میں اپنے اللہ کو بھول جاتے تھے، اس وجہ سے ان کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہے کہ آدمی پوری زندگی نیکیاں کرے اور قیامت میں اس کے کام نہ آئیں، اور جرم کیا ہے کہ تنہائیوں میں یہ وہ گناہ کرتے تھے جن سے ان کے رب نے ان کو منع کیا ہے۔ اور انٹرنیٹ وہ چیز ہے کہ جس پر بیٹھ کر آدمی تنہائیوں کے ہی گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے جس کو یہ گناہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں نیٹ پر جب آدمی بیٹھتا ہے نا اور کوئی غلط دیکھتا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں سے ہوتا ہوتا آدمی وہاں چلا جاتا ہے جہاں اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر لازم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ اس کو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ڈی سینسیٹائزیشن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ وہ درجہ ہوتا ہے جب آدمی برائی کرتے کرتے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، دیکھتا 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 پھر کہتا ہے کیا ہے، سبھی تو دیکھ رہے ہیں، میں کون سا اکیلا ہی دیکھتا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پھر اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے، جب آدمی پر یہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ میرے دل پر زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ وجہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر اور لگ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر یہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ پہلا درجہ یہ آتا ہے جب اس کا دل کالا ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اگر میں نے کر بھی لیا تو کون سی بڑی بات ہے، تو گناہ ہی ہے نا، سارے کر رہے ہیں، میں نے بھی کر لیا تو پھر کیا ہوا۔ پہلے اس کو برائی سمجھنا چھوڑا، اب برائی کر کے مطمئن ہونا شروع ہو گیا کہ پھر کیا ہوا، میں نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر لیا۔ تو یعنی آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کر لیا ہے اور مجھے کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آخری درجہ یہ آتا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں وہ گناہ رچ بس جاتا ہے، اب یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور جیسے کوئی نشے والا ہوتا ہے نا، دیکھو نشے والا جب پہلے دن سگریٹ پیتا ہے تو اس دن وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ نشہ ہے، میرے جسم کو تباہ کرے گا، پھر بھی وہ پی جاتا ہے۔ پھر پیتے 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 اس کی طبیعت میں نشہ اتنا چلا جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے سگریٹ دے دو، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے سگریٹ دے دو۔ اب وہ سگریٹ پیتا اس لیے ہے کہ وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ آدمی غلط چیزوں کو دیکھتے 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 طبیعت بن جاتی ہے کہ غلط دیکھے بغیر اس کو پھر چین نہیں آتا، اور یہ وہ سطح ہے جہاں پر بندہ بہت اللہ کی نگاہوں سے گر چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ 1 سال پہلے کی تحقیق ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خاکہ بتاتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس وقت دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ کہ وہ یہ ہے، یہ 1 سال پہلے کی تحقیق ہے، میں نے ایک جگہ پڑھی کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد
ایک ننگی فلم وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے نیٹ کے اوپر ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی تیزی سے برائی جو ہے اس کی ریشو اوپر چل رہی ہے، اور یہ کیوں اپلوڈ ہو رہی ہے کہ دیکھنے والے زیادہ ہیں، اس وجہ سے دھڑا دھڑ یہ چیزیں اپلوڈ بھی ہوتی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی تحقیق ہے کہ 35% یعنی اگر 100 افراد دیکھ رہے ہیں ان غلط چیزوں کو، تو ان 100 دیکھنے والوں میں سے 35% عورتیں ہوتی ہیں جو ان غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اب آپ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب عورت کے اندر غلط جراثیم آ جائیں گے تو وہی اس کی اولاد میں جائیں گے اور وہی پورے معاشرے میں پھیلیں گے۔ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ اور 2.5 بلین جو ای میلز ہوتی ہیں، یہ 2.5 نہیں ہے، بلینز جو بات ہو رہی ہے، جو لاکھوں میں کروڑوں میں چلی جائے گی۔ 2.5 بلینز ای میل جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو سیکس پر مشتمل ہوتی ہیں، غلط ایک دوسرے کو میسیج اور غلط ایک دوسرے کو میلز کی جاتی ہیں۔ وہ 2.5 بلین ہیں جو اتنی دھڑا دھڑ تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اور اندازہ یہ لگا لیں کہ 66% جو طلاقیں ہوتی ہیں، اگر 100 عورتوں کو طلاق ہوئی ہے تو 66% جو طلاقیں ہیں اس کی وجہ یہ غلط چیزیں ہیں جو انسان نیٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب مرد غلط دیکھتا ہے تو اس کی ساری جنسی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہے۔ اب جب بیوی کی طرف توجہ نہیں دے گا تو لڑائیاں ہوں گی، جب لڑائیاں ہوں گی تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ عورت یہ دیکھ رہی ہے تو اس کی خاوند کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کا خاوند پھر غلط کام کرتا ہے، پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اور جو آخری درجہ آتا ہے جب طلاقیں ہو جاتی ہیں، آدمی ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہی ٹینشن اس کو مجبور کرتی ہے پھر یہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، گولی مار لی اور غلط زہر کھا لیا، کچھ ایسا کر لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایک ایک سیڑھی سے ہوتے آدمی دیکھے کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ اب جو اس پر ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے کیا ہے؟ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور کوئی فلم ایسی نہیں جس میں عورت نہ ہو، اور جو ننگی فلمیں ہیں وہ تو انتہائی زیادہ خطرناک یعنی فواحش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر کانوں سے گانے سنے جاتے ہیں، غلط چیزیں سنی جاتی ہیں۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، اگر نیٹ سے عورت کو نکال دیں تو نیٹ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے اگر نیٹ سے عورت نکل جائے تو نیٹ کی سب برائیاں ہی ختم ہو جائیں۔ یعنی آنکھ، دیکھیں ایک موٹا اصول یاد رکھ لیں، اصول یہ ہے کہ جس چیز کو باہر دیکھنا جائز ہے اس کو نیٹ میں دیکھنا بھی جائز ہے، جس کو باہر دیکھنا ناجائز ہے اس کو نیٹ میں دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب باہر کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ پر کیسے دیکھیں گے؟ اور باہر مرد کو دیکھ سکتے ہیں کپڑوں میں، سطر چھپا ہوا ہو، تو موبائل اور لیپ ٹاپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باہر کسی مرد کا سطر کھلا ہوا ہے نہیں دیکھ سکتے، تو موبائل اور لیپ ٹاپ میں سطر کھلا ہوا ہے پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اصول یاد رکھ لیں، جس چیز کو موبائل کے باہر دیکھنا جائز ہے اسی کو موبائل اور لیپ ٹاپ کے اندر دیکھنا بھی جائز ہوگا۔ جو باہر ناجائز ہے بھائی وہ اندر بھی ناجائز ہے۔ بس یہ موٹا سا اصول ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب جو نیٹ ہے نا، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، نیٹ کو بیت الخلاء کی طرح استعمال کریں۔ جیسے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، تو جب ضرورت پوری ہوتی ہے فٹافٹ باہر آ جاتے ہیں، کوئی آدمی فضول نہیں بیٹھتا بیت الخلاء میں۔ اسی طرح جب آپ کو نیٹ استعمال کرنا ہے، کوئی جائز کام کرنا ہے، کوئی میل چیک کرنی ہے، کسی کو کچھ بھیجنا ہے، جو بھی ہے، تو وہ جو ہی آپ کا کام پورا ہوا تو جیسے بیت الخلاء میں آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، یہاں بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہی فٹافٹ نیٹ کو چھوڑ دیں۔ جو فضول بیٹھا رہے گا اور لا محالہ وہ دیکھتے 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 کہیں ایسی غلط جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں پر شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا لے گا، پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس جال میں پھنس رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سب سے اہم بات ہے، علاج کیا ہے اگر کوئی بندہ اس جال میں پھنس رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
جس آدمی کو یہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے ہوتا ہے یا اس کو اندیشہ ہے کہ میں ہو جاؤں گا، سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے موبائل کو کوڈ نہیں لگانا، کوئی اس کے اوپر لاک نہیں لگانا، جو چاہے آپ کا موبائل چیک کرے، جو چاہے آپ کا لیپ ٹاپ چیک کرے۔ جب آپ لاک لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں نے جو غلط رکھا ہوا ہے اسے میرے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اب جب آپ چاہیں گے اس کو دیکھیں گے۔ اور جب آپ نے لاک نہیں لگایا ہوا تو آپ کو ڈر ہوگا کہ کسی نے موبائل چیک کر لیا تو، کسی نے میرا لیپ ٹاپ چیک کر لیا تو یہ ڈر آپ کو غلط چیزیں اپنے موبائل لیپ ٹاپ میں رکھنے ہی نہیں دے گا۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، یہ علاج ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کا کام علاج بتانا ہے، پیشنٹ اگر وہ علاج صحیح کر لے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر دوائی دے دے، پیشنٹ لے کے الماری میں رکھ لے تو بتاؤ وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہمارا کام تو علاج بتانا ہے، جو اس کو کرے گا انشاءاللہ اللہ اسے شفا بھی دے دیں گے۔ تو اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے موبائل کو لاک نہیں لگانا، اس کو کوئی پاس ورڈ نہیں لگانا۔ اگر آپ لگائیں گے تو آپ پھنسیں گے اس گناہ کے اندر، نہیں لگائیں گے تو آپ اس سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا ہے، موبائل کو استعمال کرنا ہے تو مجمع میں استعمال کریں، اکیلے بیٹھ کر استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ جب آپ اکیلے ہوں گے تو اب شیطان کہے گا اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو دیکھ لے۔ اور جب کوئی ایک بچہ بھی پاس بیٹھا ہوگا تو شیطان کہتا نہیں یہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے شکایت لا دوں گا، تو جب یہ چلا جائے پھر تو دیکھ لینا۔ تو آپ کو چاہیے لیپ ٹاپ جب بھی استعمال کریں لوگوں کے سامنے استعمال کریں، گھر والوں کے سامنے استعمال کریں، دروازہ کھول کر استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئی دیکھے۔ جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ دکھ یہ ہے کہ لوگوں کا دیکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا دیکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک چرواہے سے کہا بھئی یہ بکری ہمیں دے دو، ذبح کر کے ہم کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ وہ کہنے لگا میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، تو پھر اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو وہ کہنے لگا مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا تھا، فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ بتاؤ اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ تو لوگوں کا دیکھنا سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا دیکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال اس کی مشق ہم نے یوں کرنی ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ کو، موبائل کو لوگوں کے سامنے استعمال کریں، اور جب تنہائی میں ہو اب اس کا استعمال بند کر دیں، ورنہ پھر وہی ہوگا اکیلی بکری کو جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے، اکیلے بندے کو شیطان کھا جاتا ہے، پھر اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے کہ تم کچھ غلط دیکھو، فلاں فلاں تم ایسے غلط دیکھو، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہی برائی کا جذبہ دل میں آئے اپنی حالت کو تبدیل کر لیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس قرآن پڑھا ہے، آپ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو اب جب قرآن ہاتھ میں ہوگا تو آپ برائی نہیں کریں گے۔ مسلمان اتنا تو غیرت مند ہوتا ہے، قرآن ہاتھ میں ہو کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اب جب تک وہ برائی کا جذبہ دل سے نکل نہ جائے آپ نے قرآن نہیں چھوڑنا۔ تسبیح جیب سے نکال کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح ہاتھ میں ہوگی بندہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، وہ تسبیح اس سے غلط کام چھڑوا دیتی ہے۔ میرے ایک دوست ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں۔ وہ اپنے پرانے زمانے کا مجھے قصہ سنانے لگے کہ جب میں مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا، تبلیغ میں بھی نیا نیا لگا تھا، کہتے میرا ایک سروزہ لگا تھا بس، اس میں امیر صاحب نے کہا تھا بھی رات کو تسبیحات کرنے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں سروزہ تو لگا کے آیا، رات کو تسبیحات بھی کرتا تھا۔ تو میں رات کو فلم دیکھنے سینما میں جاتا تھا، عادت تھی، تو سروزے کے بعد بھی چلا گیا۔ اب میں رات کو فلم دیکھ رہا ہوں، 10 سے 1 بجے کا شو ہے، تو میں نے تسبیحات شروع کی۔ میں نے کہا تسبیحات تو کر لوں، رات کا ٹائم ہے، فلم بھی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، اور تسبیحات بھی کرتا جا رہا ہوں۔ کہتے تیسرا کلمے کی درود شریف کی۔ جب میں نے استغفار کی تسبیح شروع کی نا، استغفر اللہ، تو میں نے سوچا یار گناہ بھی کر رہے ہو، استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ یا تسبیح جیب میں ڈال لے یا یہ گناہ چھوڑ دے۔ کہتے بس تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، میں نے کہا نہیں یار تسبیح جیب میں ڈالی تو یہ غلط بات ہے، دفع کرو فلم کو۔ کہتا میں وہیں سے اٹھ کے باہر آ گیا،
اس کے بعد میں نے پوری زندگی سینما میں جا کر کبھی فلم نہیں دیکھی، تو اس تسبیح نے مجھ سے گناہ چھڑوا دیا۔ تو جب خیال دل میں برائی کا آئے، قرآن پکڑ لیں، تسبیح پکڑ لیں، تو یہ چیزیں آپ کو برائی کا جذبہ دل سے نکال دیں گی۔ اگلی بات یہ کہ آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے، پھر بھی دل میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، پھر کیا ہوا، چلو اس ہاتھ میں تسبیح ہے، اس ہاتھ سے تم بٹن دبا لو، کچھ کرو۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کریں جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ بند کمرہ ہے، ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے حیث لک، آؤ مجھ سے برائی کرو، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ دوڑ لگائی تھی، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کمرے سے نکلنے کے لیے دوڑے، اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا، کرتا بھی پھٹ گیا۔ لیکن جو ہی یوسف علیہ السلام آئے، دروازے بند تھے، وہ خود بخود کھلنا شروع ہوئے اور وہ نکل گئے۔ اللہ نے اس برائی سے ان کو بچایا۔ تو جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں برائی آ رہی ہے کہ یہ کرو، کوئی نہیں ہے، فوراً کمرے سے نکل جاؤ۔ اگر آپ نے وہ کمرہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیں آپ نے برائی چھوڑ دی، اللہ آپ کو اس برائی سے بچا لیں گے۔ دوبارہ آئیں گے تو وہ جذبہ دل میں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے، 99 کیے، ایک بندے سے کہا میری توبہ ہے، کہتا نہیں، انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر ایک کے پاس گیا، میری توبہ ہے، اس نے کہا ہاں بالکل، ایک شرط ہے، یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، پھر تیری توبہ قبول ہوگی، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے گناہ ہوں گے، تم سے بار بار ہوں گے، جب دوسری جگہ جاؤ گے پھر گناہ نہیں ہوں گے۔ اب اس نے وہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا جہاں اس سے گناہ ہوتا تھا۔ جب وہ اگلی دفعہ جانے لگا تو یوں سمجھ لیں تھوڑی دور چلا، گر گیا نیچے، اب موت کا وقت آ گیا۔ حدیث کے لفظ ہیں فَنَاءَ بِصَدْرِهِ، اپنے سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر وہ آگے ہونے لگا۔ یہ اس کی طلب تھی کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، میں نے توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ نے اس کی اس حالت کو دیکھا کہ یہ گناہ کی جگہ چھوڑنا چاہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا، زمین کو کہہ دیا انت بعدی، اے زمین، ایک زمین کو کہا تو پھیل جا، دوسری سے کہا تو سکڑ جا، اور فرشتوں نے ناپا تو زیادہ وہ طے کر چکا تھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو جس طرح اس بندے نے وہ جگہ چھوڑی تھی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ ہم وہ کمرہ چھوڑ دیں جہاں گناہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ گناہ اللہ ہم سے چھڑوا لیں گے۔ اب کمرہ بھی نہیں چھوٹ رہا، اب کیا کریں؟ اب اندر ہی، یعنی ایک ہی کمرہ ہے، میں باہر کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ امی پوچھے گی کہاں جا رہا ہے، ابو پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب جو اندر شہوت کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے خیال کو نیکی کی طرف پلٹیں۔ دیکھیں جب کسی برائی کا خیال آتا ہے تو آدمی کو فوراً نیکی کا خیال دل میں لانا چاہیے، اللہ اس برائی کے خیال کو ختم فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو گناہ ہمت سے چھوٹتا ہے، اور ہمت پتہ ہے کیسی کرنی پڑتی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب مدہ ذلہ، میرے شیخ بھی ہیں، فرمانے لگے کہ یہ چڑیا گھر میں لاہور میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شیر اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا چڑیا گھر میں۔ اب جب وہ دوڑا ہے لوگوں کے پیچھے، اب ہر ایک نے اپنی اپنی جان بچائی، تو کہنے لگے کچھ لوگ ایسے تھے جو ویل چیئر پہ تھے نا وہاں چڑیا گھر میں، کچھ بوڑھے تھے بیچارے، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ایسے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اب جب شیر آتا ہوا دیکھا تو اب سب دوڑے، اور کہنے لگے سب سے آگے وہ تھے جو ویل چیئر اور لاٹھیوں سے چل رہے تھے، جان بچانے کی اتنی فکر تھی، وہ سارے نہ گئے کہ بھی ہم کسی طرح بچیں۔ فرمانے لگے جس طرح جان بچانے کے لیے بندہ دوڑ لگاتا ہے نا، ایسے ہی اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی گناہوں سے دوڑ لگانی پڑے گی، اور یہ ہمت سے ہوگا، بغیر ہمت کے گناہ بندہ نہیں چھوڑ سکتا، تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کو۔ تو اب اپنے خیال کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اب پھر بھی وہ ابالا آ رہا ہے دل میں تو کیا کرنا ہے؟ اس کو دبائیں۔ جیسے آدمی کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے روزے میں، تو ابھی ٹائم نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھہر جا، گھنٹہ رہ گیا یار، گھنٹہ رہ گیا، اپنے اس خواہش کو دباتے ہیں جو کھانے کی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھنے کی خواہش جو غلط پیدا ہو رہی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں، انہوں نے بڑی زبردست مجھے کہتے کاغذ پینسل لاؤ، میں لے آیا،
انہوں نے مجھے ایک شعر لکھ کر دیا، کہتے بیٹا اس کو اگر پڑھتے رہو گے نا یہ تمہیں بڑا فائدہ دے گا، اور واقعی بڑی وہ زبردست چیز تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ شعر یہ تھا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لذت کی خاطر گناہ کر لیا، وہ لذت تو چلی گئی لیکن گناہ باقی رہتا ہے، اور یہ کتنا بڑا آدمی کے لیے المیہ ہے کہ اس کا گناہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اب بالفرض آپ نے یہ سارے کام کر لیے، اس کے باوجود طبیعت میں ایک جماؤ سا نہیں آ رہا، پھر بھی عادت ہے کہ میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اگلا علاج یہ ہے روزہ رکھیں۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے فلیتزوج، اس کو چاہیے جلدی جلدی شادی کرے تاکہ یہ غلط جذبے نکلیں۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو یہ نہیں کر سکتا شادی اس کو چاہیے وہ روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا گناہوں سے۔ جب روزے رکھتا ہے آدمی، روزے میں گالی نہیں دیتا، روزے میں غلط نہیں دیکھتا، تو جب سارا دن غلط نہیں دیکھا تو شام کو دل میں آئے گا یار جیسے دن گزارا ہے رات بھی گزر ہی جائے گی، چلو دفع کرو۔ تو یہ روزہ اس کے گناہوں سے ڈھال بنے گا۔ ایسے آدمی کو چاہیے کثرت سے روزے رکھنے شروع کرے۔ اس کے بعد ایک اور اس کا علاج ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اتنی بڑی علاج ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ جو مستقل 5 وقت کا نمازی ہوگا اور اس کی نماز بھی صحیح ہوگی، انشاءاللہ یہ نماز اس سے برائیوں کو چھڑوا دے گی، اور یہ غلط کام اللہ اس سے چھڑوائیں گے۔ یہ غلط سننا چھوڑ دے گا، غلط دیکھنا چھوڑ دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یہ کروائیں گے بشرطے کہ نماز نہ چھوڑے، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے۔ اور اس سب کے باوجود بھی اگر آپ سے غلط کام ہو گیا، اور میں نے موبائل پر غلط دیکھ لیا، اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ غلط دیکھ لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ سمجھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہم سے غلطی ہوئی ہے نا، غلطی ہونے کے بعد اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کو ایسے جذبوں میں لگاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ بس جی میں کیا کروں، میری بیوی ہی میری طرف توجہ نہیں دیتی، میں مجبور ہوں، اس وجہ سے میں یہ سب کرتا ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو سمجھا رہا میرا قصور نہیں، بیوی کا قصور ہے، وہ توجہ نہیں دیتی۔ او جی میری شادی نہیں ہوئی ہن میں کی کراں، کسے پاسے تے میری شہوت نے مینوں لے جانا ہی ہے نا، اب میرا ابا میری شادی کر دے تو میں یہ سارے کام چھوڑ دوں گا۔ قصور کس کا نکالا؟ ابا جی کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہی نہیں بندہ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھائی میں نے غلط دیکھا ہے، یہ میرا قصور ہے، سبب کچھ بھی ہے بہرحال میں نے دیکھا ہے، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے۔ جب یہ مانے گا تو توبہ کرے گا، جب یہ مانے گا تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں 2 بندوں سے غلطیاں ہوئیں، یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک آدم ایک ابلیس۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے خطا ہوئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب تو معاف نہیں کرے گا، ہم بڑے خسارے میں جائیں گے، ہمیں معاف فرما دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آدم کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ٹھیک ہوا۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے کیا کہا؟ لو انا خیر من، میں نے کیا غلطی کی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ غلطی نہیں مانی، تو اللہ نے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے مردود کر دیا، قیامت تک کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ مردود ہو گیا۔ جب مجھ سے گناہ ہو جائے تو میں نے آدم والا طریقہ اختیار کرنا ہے، ابلیس والا طریقہ اختیار نہیں کرنا، ورنہ مردود ہو جاؤں گا۔ مانوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، مشین تھوڑی ہیں جو ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی
غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھو نا، میرے ہاتھ پر کوئی گندی چیز لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھوں پہ لگی جاتی ہیں، اب اس کو نہ دھونا یہ میرا قصور ہے۔ گناہ ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اب گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گناہ گار وہ نہیں ہوتا جو گناہ کرتا ہے، گناہ گار اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے توبہ کر لیں، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، اب جو ہم سے تنہائیوں میں گناہ ہو گئے، رضائی کے اندر چھپ کر لیے، کسی نے نہیں دیکھا، بند کمرے میں کر لیے، کسی نے نہیں دیکھا، واقعی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت ایک ذات ہمیں دیکھ رہی تھی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھو نا، آپ کسی مال میں جاتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک؟ تو اب آدمی محتاط ہو جاتا ہے، بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کرنی، کوئی غلط کام نہیں کرنا، بڑا ایسے ایزی ہو کے بیٹھتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ تو جب کیمرے کی آنکھ، ہو سکتا ہے وہ کیمرہ ہی خراب ہو اور لکھا ہوا ہے کیمرہ چل ہی نہ رہا ہو، لیکن اللہ کی آنکھ ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ آنکھ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ آنکھ ہے جو اندھیروں میں بھی ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے روشنی میں دیکھتی ہے، اس لیے اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنا ہوگی۔ دیکھو یہ جو تبلیغ میں جاتے ہیں نا، 3 دن لگائے، چلہ لگائے، 4 ماہ لگائے، کیوں؟ اس ماحول میں رہ کر بندے کے اندر یہ اترتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر آدمی سے اللہ گناہ بھی چھڑوا لیتے ہیں۔ تو نیت کر لیں، تھوڑا تھوڑا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگا لیا کریں، اور کم سے کم جب تک نہ جا سکیں تو اپنے مقامی اعمال میں جڑا کریں۔ یہ نیک صحبت انشاءاللہ ہم سے انٹرنیٹ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ہم سے انشاءاللہ چھڑوا دیں گے، تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہ عرض کرنا ہے کہ نیٹ پر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ ان کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتے وہ گناہ ہیں۔ یہ بڑی خطرے کی چیزیں ہیں کہ ہیں گناہ اور ہم گناہ بھی نہ سمجھیں، یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ جس کو بندہ گناہ سمجھتا ہے اس سے توبہ تو کرتا ہے نا بھائی، اور جس کو گناہ ہی نہ سمجھے اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، پھر یہ گناہ اس کے ساتھ قبر تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ توبہ اس نے کرنی نہیں ہے، وہ گناہ معاف بھی نہیں ہوتے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔